أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ محترم حاضرین، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ شروع کی 4 آیتوں کی تفسیر آپ نے سماعت کی، آپ نے سنا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، جس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بزرگی ہے بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی ثنا ہے۔ پھر بندہ یہ وعدہ اور یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم یا اللہ آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی آپ ہی کی کریں گے اور مدد بھی آپ ہی سے طلب کریں گے۔ گویا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی ان آیتوں میں دعا کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ آگے جو آیت میں نے آج تلاوت کی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے۔ بندہ جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بزرگی بیان کریں، اس لیے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ تعریف کس پر ہوتی ہے؟ نعمت پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کتنی نعمتیں ہم پر ہیں اللہ کی۔ ہمارا وجود، عدم سے وجود، ہم نہیں تھے، اللہ نے انسان بنایا، آنکھ دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ انسان کے اندر ساری دنیا کو اللہ نے سما دیا، ساری کائنات، عالم اصغر اسے کہتے ہیں۔ عالم اکبر کا نمونہ اللہ نے عالم اصغر میں دے دیا۔ یہ انسان جو ہے ایک چھوٹی سی دنیا ہے۔ دنیا کے اندر جیسے زمین ہے تو ہمارا بدن بھی ایک زمین کی طرح ہے۔ زمین سے جیسے درخت اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر جو بال اگتے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی ایک درخت کی طرح ہے۔ زمین کے اندر جیسے نہریں بہتی ہیں، پانی مختلف قسم کا ہوتا ہے، میٹھا، شیرین، کڑوا، نمکین، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی بہت ساری نہریں، خون کی نہر بہہ رہی ہے، پانی کی نہر بہہ رہی ہے۔ ہماری زبان کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہے، ناک کا جو پانی ہے وہ بھی جو ہے وہ نمکین ہے، آنسوؤں کا جو پانی ہے وہ نمکین ہے، کڑوا پانی بھی ہمارے جسم کے اندر ہے۔ تو گویا انسان یہ عالم اصغر ہے، چھوٹی سی دنیا ہے۔ عالم اکبر کا ایک شامپل، ایک نمونہ ہے ہمارے جسم کے اندر۔ اور اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ سورج کی شعاعیں ہم لیتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ 60 سالہ زندگی میں ہمارے جسم کے پارٹس، اعضاء کام کرتے رہتے ہیں، آنکھ دیکھتی رہتی ہے، زبان مزہ چکھتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، کان سننے لگتے ہیں،
دل دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکنا ختم ہو جائے تو پھر آدمی ختم ہو جائے گا۔ پیر چلتے رہتے ہیں، 5000 مصالح مصلحتیں انسان کے جسم کے اندر اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ 300 جوڑ ہے انسان کے اندر، 300 جوڑ، اور ہر جوڑ کام کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ گھس کر ختم ہو جائے، فولاد بھی کوئی چیز، فولاد جیسی بھی کوئی چیز ہو تو وہ جو ہے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ گھس جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کے اندر کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، برتن استعمال کرتے ہیں، ٹیبل استعمال کرتے ہیں، گھر پرانا ہو جاتا ہے، گھر کی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے اندر فولادی طاقت بھی ہو تو چند دنوں کے بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ صوفہ سیٹ آپ نے لایا، 5 سال کے بعد پرانا ہو گیا۔ چیئر آپ نے لایا تو 5 سال کے بعد وہ پرانا ہو گیا۔ اسٹو آپ استعمال کرتے ہو، 5 سال کے بعد پرانا ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری پر، اللہ کی تخلیق پر، کہ اس نے کیسے کیسے اعضاء ہمارے جسم کے اندر بنائے۔ وہ کام کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، وہ گھستے نہیں ہیں، گھس جاتے تو پھر ختم ہو جاتے۔ آنکھ کتنی بار دیکھتی ہے، ایک بار دیکھنے پر منظر وہ کیچ کر لیتی ہے، کئی سالوں تک اسے یاد رکھتی ہے۔ کوئی بات آپ نے سنا تو اسے محفوظ کرتے ہیں آپ۔ تو اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو، پاکی بیان کرو اس رب کی جو بزرگی والا ہے، جو برتر ہے۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک پیدا کیا۔ ایک آنکھ بڑی بنا دیتے، چھوٹی، دوسری آنکھ چھوٹی کر دیتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ایک کان بڑا، دوسرا کان چھوٹا، ایک پیر بڑا، ایک پیر چھوٹا ہوتا، 2 پیر بھی برابر ہیں۔ تھوڑا سا ایک پیر آگے بڑھ جائے تو پھر جو ہے چلنا مشکل ہے، لنگڑا کہیں گے، رشتہ نہیں آتا، کہیں سے شادی نہیں ہوتی۔ دانت بھی بال کی طرح بڑھنے لگے تو پھر کتنا بھدا لگتا ہے انسان۔ دانت نہیں بڑھتے، بال بڑھتے ہیں۔ 2 ہاتھوں کو برابر بنایا، 2 پیروں کو برابر بنایا، اور آنکھ کو سامنے رکھا، ناک کو بھی سامنے رکھا، منہ کو بھی سامنے رکھا۔ اگر منہ پیچھے ہوتا تو پہلے کسی بھی چیز کو کھانے کے لیے پہلے دیکھنا پڑتا، دیکھ کر پھر پیچھے کی جانب سے کھلایا جانا پڑتا، کتنا وقت لگتا۔ اب ایک نوالا ہم اٹھاتے ہیں تو ایک ہی وقت میں سونگھ بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، اور پھر کھا بھی لیتے ہیں۔ سونگھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ باسی ہے، چیز اچھی ہے، کھانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز کھائی جانے والی چیز ہے کیا ہے، ورنہ تو گھاس کھا لے، کوئی بھی چیز کھا لے۔ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ سونگھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باسی ہے، یہ تازی ہے۔ تو اللہ کی کاریگری، اللہ کی قدرت، 300 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کو اللہ نے مضبوط بنایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی مال پیسہ نہیں ہے تو آدمی کنگال ہے، فقیر ہے۔ اتنی بڑی بڑی دولتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، آنکھ، کڈنیاں، دل، دھڑکتا دل، پیر، ہاتھ، شکر گزاری نہیں کرتے ہم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ علم دین کے سفر میں چلنے لگے، پیدل چلنے لگے، چلتے چلتے ان کے چپل بھی گھس گئے، چپل ٹوٹ گئے، اور ان کو اپنی حالت پر افسوس ہو رہا تھا کہ کیسی حالت ہے کہ پیر میں چپل نہیں ہے۔ اور آگے چلتے چلتے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اس کے پیر ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر ادا کیا، یا اللہ میرے تو چپل نہیں ہے، اس کے تو پیر ہی نہیں ہے، آپ نے تو پیر دے رکھا ہے مجھے، اس پر میں شکر کرتا ہوں آپ کا۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پیر نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آنکھ نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کان رہنے کے باوجود سن نہیں سکتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر کڈنیاں خراب ہیں، پیشاب کا آنا، پیشاب کا رک جانا کڈنیوں پر موقوف ہے۔ کڈنی صحیح ہے تو پیشاب صحیح آئے گا،
اور کڈنی خراب ہو گئی تو پھر ڈیالسس شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ سے کہا جائے ساری دنیا اگر آپ سے کہا جائے آپ کو کہیں بھی پانی نہ ملے، ایک گلاس پانی کی قیمت اگر آپ کی آدھی سلطنت پر بیچا جائے تو کیا آپ آدھی سلطنت دے کر بھی اس پانی کے گلاس کو لے کر آپ پانی پئیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں، آدھی سلطنت دے کر بھی میں پانی حاصل کروں اگر ضرورت پڑ جائے، پانی کی قیمت، پانی کی بولی لگ جائے، کہیں دنیا میں پانی نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ پیشاب آپ کا رک جائے، پیشاب نہیں آ رہا ہے، پانی پی رہے ہیں لیکن پیشاب نہیں آ رہا ہے، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کے علاج کے لیے آدھی سلطنت پڑے گی، آدھی سلطنت دو تو ہم علاج کریں گے، پیشاب وقت پر آئے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت دے کر بھی میں اپنا علاج کروا لوں۔ تو اس بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ تف ہو تمہاری دولت پر، یہ ساری دولت صرف ایک گلاس پانی پینے اور ایک پیشاب کے نکالنے پر آپ پوری دولت خرچ کر رہے ہیں۔ ایسی دولت کو لے کر کیا کریں گے؟ ایسی سلطنت کو لے کر کیا کریں گے؟ ساری دولت خرچ کرنے پر آپ تیار ہیں ایک گلاس پانی لینے کے لیے، اور پیشاب رک جائے تو اس کا علاج کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی کاریگری دیکھیے، اور اللہ کی کتنی نعمتیں تمہارے اندر ہیں، کتنے پیالے، کتنے لوٹے، ایسے کتنے گھڑے اور کتنے فلٹر کے پانی تم پی لیتے ہو روزانہ، اور کیسے اچھے طریقے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ عمومی جو نعمتیں ہیں اللہ کی، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ بعضوں کو اللہ نے خصوص بلڈنگ دے دی، کاروبار دے دیا، دکان اچھا چل رہا ہے، تو اس پر دیکھ کر ہم حسد کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ احساس کر لیتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ناشکری پر اتر جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں صحت دے رکھا ہے، مال نہیں ہے لیکن صحت تو ہے، پیسہ نہیں ہے، اللہ برابر روزی تو کھلا رہے ہیں، زندگی تو ہے، ہمارے اعضاء تو درست ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں، ان نعمتوں کا اگر تذکرہ کیا جائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا نعمت کیا کیا نعمتیں ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ حمد کا تذکرہ کیا۔ تعریف کرو خدا کی جس خدا نے تمام نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں، عمومی نعمتیں بھی، خصوصی نعمتیں بھی۔ تو حمد نعمت پر ہوتی ہے، اور نعمتیں اللہ کی بہت کثرت کے ساتھ ہم میں موجود ہیں، اور اس پر حمد بندہ بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور پھر وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کی حمد کرنے کے بعد وعدہ کرتا ہے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگیں گے، گھر میں راشن نہیں ہے تو بھی اللہ سے مانگیں گے۔ ہمارا ذہن شوہر کی طرف یا دکان کی طرف یا مال کی طرف نہیں جائے گا۔ حضرت مریم کو اللہ نے بے موسم کا پھل کھلایا، حضرت مریم کو پھل کس نے دیا؟ کیا ان کے خالو حضرت زکریا نے لا کر دیا؟ وہ تو لاک کر کے چلے جاتے تھے حضرت مریم کے کمرے کو، اور کمرے کے اندر آ کر دیکھتے تو دیکھا کہ پھل، بے موسم کا پھل اللہ حضرت مریم کو کھلا رہے ہیں۔ تو لینا ہے اللہ سے، مانگنا ہے اللہ سے، مدد طلب کرنا ہے اللہ سے۔ اور آگے ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ کی خوب تعریف کرو، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ دعا بعد میں اللہ کی خوب تعریف کرنا اور وعدہ کرنا، یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، پھر دعا کرنا۔ اپنی ضروریات کو بعد میں رکھنا، اپنی حاجتوں کو بعد میں رکھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، دعا میں سٹارٹنگ ہی سے اپنی ضروریات رکھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ آرڈر جیسے ہوٹل میں آرڈر دیتے ہیں ویسے آرڈر دینا اللہ کو شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ یہ کام کرال، یا اللہ وہ کام کرال، یا اللہ میری بیٹی کا نکاح کرال،
یا اللہ میرے لڑکے کا نکاح کرا، میرے بچے کو جو ہے جاب دے دے، آرڈر دیتے ہیں، اللہ کو آرڈر تھوڑی دیتے ہیں، اللہ سے تو درخواست کیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے سارے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سورہ فاتحہ میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر وعدہ کرو اللہ ہی کی عبادت کریں گے، پھر آپ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، دعا جو ہے عبادت ہے، اور دعا کے ذریعے سے اللہ سارے مسئلے حل کرتے ہیں، اور دعا سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، اور دعا مقبول بھی ہوتی ہے۔ دعا کا اثر یہ ہے کہ اللہ مصلحتاً فوراً اس کام کو کر دیتے ہیں جس کا تقاضا ہم نے کیا ہے اللہ سے۔ جو ضروریات اللہ سے ہم نے مانگا ہے وہ ضروریات فوراً مہیا کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً نتیجہ ظاہر نہیں کرتے، جو ہم نے مانگا ہے وہ نہیں دیتے بلکہ تاخیر کر کے دیتے ہیں، مؤخر کر کے دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد عطا کرتے ہیں، یا نہیں دیتے تو آخرت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن بندے کو بلایا جائے گا، اور بلا کر کہا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر فلاں فلاں دعا کی تھی، اور میں نے مصلحتاً کسی تقاضے کی بنیاد پر حکمت کے پیش نظر میں نے تیری اس دعا کو، تیری اس حاجت کو پورا نہیں کیا، آج اس دعا کا صلہ ہم دے رہے ہیں تمہیں، ان دعاؤں کا صلہ، اس کا ثواب آج ہم دے رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بندہ اس وقت طلب کرے گا، یہ تمنا کرے گا، یا اللہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، تاکہ آج اس دعا کا انعام میں پاؤں، اس دعا کا صلہ آج میں لوں، حاصل کروں۔ کوئی دعا دنیا کی قبول نہ ہوتی، بندہ طلب کرے گا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں، ویسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے موافق فیصلہ کرتا ہوں۔ بندے کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ قبول کریں گے، اللہ میری سنیں گے، اللہ میرے کاموں کو بنائیں گے، اللہ میری حاجتوں کو پوری فرمائیں گے، تو ضرور اللہ پورا فرمائیں گے۔ اور جب بندے کی نیت میں گڑبڑی اور اس کے اندر جو ہے کمی ہوتی ہے، نیت کے اندر فساد ہوتا ہے، نیت کے اندر کھوٹ ہوتی ہے کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا، میرا اللہ میری مانتا نہیں، میرا اللہ میری حاجتوں کو پورا نہیں کرتا، اگر اس طرح کا بدگمانی ہو اللہ کی بنسبت اللہ کے متعلق، فرمایا کہ اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، دعا محفوظ بھی ہوتی ہے۔ مقبول ہوتی ہے تو فوراً اس کا جو ہے اس کا ظہور ہو جاتا ہے، اس دعا کا نتیجہ کا ظہور ہو جاتا ہے، اور مقبول نہیں ہوتی فوراً اس وقت جو ہے قبول نہیں ہوتی، تو محفوظ تو ضرور ہوتی ہے۔ تو دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا۔ جس کو دعا آ گئی اور اللہ سے لینا آ گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، فرشتوں سے بھی نہیں مانگا۔ حضرت زکریا کو بچے کی ضرورت ہے، بوڑھے ہو گئے، حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی بانجھ ہو گئی، بانجھ تھی، وہ بچے نہیں ہو سکتے تھے اس عمر کی عورت میں، 90 سال کی عمر میں یا اس سے زیادہ کی عمر میں ایک نبی جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو لڑکا عطا فرمایا جن کا نام یحییٰ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اس عمر میں بچے کا پیدا ہونا محال ہے، پیدا نہیں ہوتے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا چھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے انہوں نے مانگا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا کیا، اور حضرت زکریا کو یحییٰ عطا فرمایا۔ اور بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کو بیٹا عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بچوں کا پیدا ہونا عام طور پر لڑکا لڑکی کے ملاپ سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ مریم کے اندر ہم جو ہے بغیر باپ کے حضرت مریم سے ہم پیدا کر سکتے ہیں بچے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔
بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا. بچے اللہ نے ہماری دادی حوا علیہ السلام کو مرد حضرت آدم پیدا کیا. اللہ کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو لینا اللہ سے ہے، مانگنا اللہ سے ہے. اب یہ دعا دیکھیے کتنی جامع ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں بتا دیجئے، ترجمہ، یا اللہ ہمیں بتا دیجئے صراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے. دعا ہم سے یہ مانگنے کو نہیں کہا اللہ نے. یہاں پر چھوٹی موٹی دنیا کی چیزیں، چھوٹی موٹی دنیا کی چیزیں مانگنے کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی چیزیں مانگو، ہدایت مانگو، ہدایت مانگو، سیدھے راستے کی ہدایت مانگو، صراط مستقیم کی ہدایت مانگو. صراط مستقیم پر رہنے کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. سیدھے راستے پر رہنا، یہ دعا بتائی گئی ہے. ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ، ہدایت کی دعا مانگو اللہ سے، اس لیے کہ جامع دعا ہے. ہم کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ پیسے نہیں ہے، پیسے دے دو. یا اللہ گھر کے اندر فلاں سامان نہیں ہے، وہ دے دو. یہ بھی تو مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگنے کی چیزیں مانگنا چاہیے. یا اللہ نماز کی توفیق دے، یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے، یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق دے. مانگتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو نوکری دلال، یا اللہ میرے بچوں کو دین صحیح سمجھ عطا فرما. یہ دعا مانگے. یا اللہ میرے بچے کو صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ میرے بچے کو دین کا سپہ سالار بنا دے، دین کا مبلغ بنا دے. یا اللہ میرے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو. مانگنے کی یہ چیزیں